بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی سوہنی دھرتی اللہ رکھے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ یہاں سے میں نے لڑکی کو کندھے پر اٹھایا تھا۔ اس نے جواب دیا، یہ فصل آپ نے دیکھی ہے؟ لڑکی ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کھیت میں چلی گئی تھی اور ہم دونوں نے بڑی مشکل سے اس پر قابو کیا تھا۔ اس نے شور مچایا ہوگا؟ میں نے کہا، بالکل نہیں۔ اس نے جواب دیا، آہستہ بولتی تھی۔ میرے کہنے پر وہ اس طرف چل پڑا جدھر سے وہ شمیم کو لے گئے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ دور تک نہیں جانا تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ اس کے دوسرے ساتھی سے بھی یہی سب کچھ پوچھنا اور دیکھنا تھا کہ دونوں کے بیانات ملتے ہیں یا نہیں۔ ملزم جس طرف جا رہا تھا وہ ذرا گہری جگہ تھی اور کچھ دور تک چلی گئی تھی۔ وہاں درخت بہت تھے۔ اس گہری جگہ سے ہم نکل رہے تھے کہ کٹے ہوئے ایک درخت کا تنا دیکھا۔ یہ کوئی بہت بڑا درخت نہیں تھا، پورا درخت تنے سے کاٹ کر گرایا گیا تھا۔ یہ کلہاڑیوں سے کاٹا گیا تھا۔ درخت غائب تھا۔ تقریباً 1 گز اونچا تنا زمین میں گڑا رہ گیا تھا۔ اس کا ایک نوکیلا حصہ ایک طرف کو اٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بالشت لمبا اور اتنا ہی چوڑا ململ کا کپڑا پھنسا ہوا تھا۔ اس کا رنگ گلابی تھا۔ میں نے یہ کپڑا اتار کر جیب میں ڈال لیا اور ملزم کو آواز دے کر روکا۔ یہاں لڑکی کو تم نے اٹھا رکھا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہاں ہم رکے تھے، اس نے کہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، یہی جگہ ہوگی۔ میں تھک گیا تھا اور اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ اسے ذرا اٹھا لو۔ میں نے لڑکی کو اس کے کندھے پر ڈال دیا تھا۔ کیا لڑکی یہاں آزاد ہونے کے لیے تڑپی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ میں جب اسے اپنے ساتھی کے کندھے پر ڈالنے لگا تو وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میرے ساتھی نے اسے چاقو دکھا کر چپ کروایا تھا۔ میرے ذہن میں جو سراغ آیا تھا اس کی کچھ نہ کچھ تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے آگے جانا مناسب نہ سمجھا۔ ملزم کو ساتھ لے کر ذرا دور ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے سب انسپیکٹر امتیاز سے کہا کہ وہ تھانے جائے اور دوسرے ملزم کو ساتھ لے آئے اور کام یہ کرے کہ اس ملزم سے کہے کہ وہ اس جگہ چلے جہاں انہیں لڑکی ملی تھی، پھر اسے کہے کہ وہ اس راستے پر چلے جدھر وہ لڑکی کو لے کر گئے تھے۔ امتیاز چلا گیا اور یہ ملزم ہمارے ساتھ رہا۔ ایک کانسٹیبل نے اس کی ہتھ کڑی پکڑ رکھی تھی۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ ملزم ذرا سا بھی پریشان نہیں تھا۔ اس نے کانسٹیبل سے کہا، اوے خبتی، سگریٹ نکال۔ کانسٹیبل نے برخورداروں کی طرح سگریٹ سلگا کر اسے دے دیا۔ آپ کون ہیں جناب؟ ملزم نے مجھ سے پوچھا۔ میں CID کا آدمی ہوں۔ انسپیکٹر ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ شاید DSP ہوں گے۔ نہ بھائی، میں نے جواب دیا، میں انسپیکٹر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کیس CID کے پاس چلا گیا ہے۔ اس نے کہا، کیس اتنا سنگین تو نہیں تھا۔ اس لڑکی کے اغوا کی وجہ سے معاملہ سنگین ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، آپ کی عمر تو پینشن والی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، اتنی زیادہ سروس کر کے آپ انسپیکٹر ہی رہے؟ میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے انسپیکٹر سے سب انسپیکٹر نہیں بنا دیا گیا۔ میں نے کہا، رشوت میں لیتا نہیں، سفارش میں سنتا نہیں۔ پھر تو آپ نے خراب ہونا ہی تھا۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے کہا، لیکن میں مانتا نہیں، لین دین کے بغیر پولیس کی سروس ہوتی ہی نہیں۔ اب تو آپ کی گارنٹی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تم خوش قسمت ہو میرے بھائی، میں نے کہا۔ اگر تم میرے وقتوں میں، میرا مطلب ہے پاکستان بننے سے پہلے، یہ وارداتیں کرتے اور زبان بھی چلاتے تو تم اپنی آنے والی 7 نسلوں کے لیے وصیت کر کے جاتے کہ کسی تھانے دار کے آگے زبان نہ چلانا۔ ہاں سر جی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، وقت وقت کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ایسی ہی باتیں ہوتی رہیں۔ ایک کانسٹیبل کو میں نے اوپر کھڑا کر دیا تھا کہ جب امتیاز دوسرے ملزم کو لے کر آ جائے تو وہ مجھے بتا دے۔ بہت وقت گزرنے کے بعد کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں۔ میں ملزم کو ساتھ لے کر اوپر چلا گیا۔ ملزم اور کانسٹیبل کو وہیں کھڑا کر کے میں اکیلا ہی اس جگہ گیا جہاں کٹے ہوئے درخت کا تنا تھا۔ امتیاز اور دوسرا ملزم وہاں پہنچے تو میں آگے ہوا۔ لڑکی کو پہلے کس نے اٹھایا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھی کا نام لے کر کہا،
وہاں سے یہاں تک لڑکی کو وہ اٹھا کر لایا تھا۔ تم نے لڑکی کو کہاں سے اٹھایا تھا؟ یہی جگہ تھی، اس نے جواب دیا۔ یہ جگہ تمہیں کس طرح یاد رہ گئی؟ یہ نشانی مجھے یاد ہے، اس نے درخت کے کٹے ہوئے تنے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ جب لڑکی کو میں نے اپنے کندھے پر ڈالا تو اس کا سر میری پیٹھ کی طرف تھا۔ میں چلنے لگا تو لڑکی کا دوپٹہ زور سے کھینچا اور ہم آگے چلے گئے۔ میں نے امتیاز سے کہا کہ اب تھانے چلے چلو۔ ہم دونوں ملزموں کو آگے بھیج کر پیچھے پیچھے چل پڑے۔ امتیاز نے مجھے بتایا کہ دوسرے ملزم نے وہ جگہ صحیح بتائی تھی جہاں سے انہوں نے لڑکی کو اٹھایا تھا۔ تاجے پتر، میں نے امتیاز سے کہا، معلوم ہوتا ہے تم اپنا ہاتھ دکھا گئے ہو، تم خود اسے اس جگہ لے گئے ہوگے۔ قسم لے لو چاچا جی، امتیاز نے کہا، ایک پیسہ حرام ہے جو میں نے ان سے لیا ہو۔ ہاں بھائی، میں نے کہا، ایک پیسہ تو واقعی حرام ہے، حلال تو سینکڑوں اور ہزاروں روپے ہوتے ہیں۔ بہرحال تمہاری خوشی ہے، میں تو اپنا ٹھرک پورا کر رہا ہوں۔ سچ کہتا ہوں چاچا جان، اس نے کہا، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ اگر ہمیں آزادی سے تفتیش کرنے دی جائے اور موقع دیا جائے تو میں آپ کو سراغ رسانی کر کے دکھا دوں۔ ہم گپ شپ لگاتے تھانے پہنچ گئے۔ ملزموں کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ امتیاز مجھے کھانے کے لیے اپنے گھر لے گیا۔ کھانا کھا کر ہم واپس تھانے میں آئے اور شمیم کو امتیاز کے دفتر میں بلا لیا۔ میں نے لڑکی کا دوپٹہ دیکھا، ایک طرف سے پوری ٹاکی غائب تھی۔ میں نے دوپٹہ میز پر پھیلا کر جیب سے وہ ٹکڑا نکالا جو درخت کے کٹے ہوئے تنے کے ساتھ پھنسا ہوا تھا۔ اسے دوپٹے کی اس جگہ رکھا جہاں سے ٹاکی غائب تھی۔ یہ ٹکڑا وہاں فٹ آ گیا۔ دوپٹے کے کئی دھاگے کھچے ہوئے تھے۔ پھر میں نے امتیاز سے چوڑیوں کے ٹکڑے مانگے اور لڑکی کی چوڑیوں سے ملائے۔ اس کی کلائی میں 3 رنگوں کی چوڑیاں تھیں، ٹکڑے بھی انہی رنگوں کے تھے۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چوڑیاں پیچھے کی اور کلائی کو غور سے دیکھا۔ ایک جگہ بہت چھوٹا سا نشان تھا جس پر تھوڑا سا خون جمع ہوا تھا۔ میں لڑکی سے پوچھے بغیر سمجھ گیا کہ دونوں میں سے کسی ایک ملزم نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کے دباؤ سے چوڑیاں ٹوٹیں تو کسی ٹکڑے کی نوک اس کی کلائی میں لگ گئی۔ شمیم بیٹی، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا، تم سچی بات کیوں نہیں بتاتی؟ تمہیں اپنے گاؤں سے نہیں اٹھایا گیا۔ تمہاری چوڑیوں کے یہ ٹکڑے اس جگہ سے ملے ہیں جہاں تمہیں ان 2 آدمیوں نے پکڑا تھا اور تمہاری 1-2 چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ کیا انہوں نے تمہیں کلائی سے نہیں پکڑا تھا؟ وہ خاموش رہی اور میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جب تمہیں دوسرا آدمی کندھے پر اٹھانے لگا تھا تو کیا تمہارا دوپٹہ کہیں پھنس گیا تھا؟ وہ پہلے کی طرح خاموش ہی رہی۔ کیا بات ہے شمیم؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ مت ڈرو، انہوں نے مجھے میرے گاؤں سے اٹھایا تھا۔ اسے حوالات میں بند کر دو، سب انسپکٹر امتیاز بولا۔ یہ اس طرح نہیں مانے گی۔ ٹھہرو امتیاز، میں نے کہا، اور میں شمیم سے مخاطب ہوا۔ وہ 2 آدمی کون تھے جنہوں نے تمہیں اغوا کیا تھا اور تم وہاں سے بھاگ آئی تھی؟ میں نے اور کچھ نہیں کہنا، وہ بولی، مجھے ان 2 آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ تمہارے گھر میں بیت الخلاء موجود ہے، میں نے کہا، پھر تم پیشاب کے لیے باہر کیوں گئی تھی؟ خود تمہاری ماں اور تمہارے اپنے بھائی نے بیان دیا ہے کہ تم رات کو کبھی باہر نہیں نکلی۔ پھر تم سینڈل پہن کر باہر نکلی جو خاص موقعوں پر پہنے جاتے ہیں۔ گھر پہننے والی چپل تم اپنی چارپائی کے قریب چھوڑ آئی تھی۔ دیکھو شمیم، تم بچی ہو، ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ تم کسی کے ساتھ خود گھر سے نکلی تھی اور ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئیں جو تمہیں اٹھا کر لے گئے تھے۔ اگر تم صحیح بات نہیں بتاؤ گی تو ہم اس جگہ تک بھی پہنچ جائیں گے جہاں تم اپنی مرضی سے گئی تھی۔ اس کے منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ امتیاز، میں نے کہا، یہ لڑکی سیدھے ہاتھوں نہیں مانے گی۔ اسے حوالات میں بند کر دو، 2-3 کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے اسے اس کمرے میں بھیج دو۔ وہ کوئی جرائم پیشہ لڑکی تو تھی نہیں، معزز گھرانے کی بیٹی تھی۔ وہ بولنے پر آ گئی۔ میں نے بڑے پیار سے اس کی حوصلہ افزائی کر دی۔ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ہے، شمیم نے کہا، اس کا نام اشرف ہے۔ وہ مجھے کہتا رہتا تھا کہ میں گھر سے بہت سارا روپیہ لے کر لاہور جاؤں گا اور وہاں ایک کاروبار کروں گا یا سعودیہ یا انگلینڈ جانے کا بندوبست کر لوں گا، پھر عیش ہی عیش ہوگی۔ تم میرے ساتھ چلی چلو، ہم شادی کر لیں گے اور باہر جانے کا بندوبست ہو گیا تو میں تمہیں ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور ایک رات اس کے کہنے پر گھر سے نکل گئی۔
اس نے ایک گاؤں کا نام لیا اور کہنے لگی، اشرف مجھے اس گاؤں میں ایک دوست کے گھر لے گیا، کہتا تھا کہ جب پولیس مجھے ڈھونڈنا چھوڑ دے گی تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اشرف نے مجھے 2-3 دن اس گھر میں رکھا۔ اس کے جس دوست کا گھر تھا وہ بھی میرے پاس آتا رہا۔ وہ مجھے تسلی دلاسا دیتا رہتا اور کہتا تھا کہ اب تم شہزادیوں جیسی زندگی گزارو گی۔ لیکن تیسری رات اشرف کا دوست میرے کمرے میں آیا اور اپنی شیطانی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میں ایسی لڑکی نہیں تھی، میں نے اسے دھتکار دیا، لیکن وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے گرفتار کروا دے گا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا کہ میں کل رات اس کی خواہش پوری کروں گی۔ وہ مان گیا۔ میرا خیال تھا کہ اشرف دن کو آئے گا تو میں اسے بتا دوں گی کہ اس کے دوست کی نیت کیا ہے، لیکن اگلے دن اشرف نہ آیا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو اشرف کا دوست میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے رات والا وعدہ یاد دلا دیا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی۔ ایک ترکیب دماغ میں آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں پیشاب کر کے آتی ہوں۔ میں باہر نکلی اور دوڑ پڑی۔ گاؤں سے کچھ دور جا کر میں تھک گئی اور چلنے لگی۔ اچانک 2 آدمی آ گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے 2 آدمیوں نے اغوا کیا تھا اور میں بھاگ آئی ہوں۔ تم نے جانا کہاں تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف یہ بات تھی کہ یہاں سے بھاگنا ہے۔ اس نے جواب دیا، اتنا ضرور سوچا تھا کہ اشرف کے گھر جاؤں گی۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اشرف کے گھر والے کیا کہیں گے؟ میں نے کہا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ شمیم نے کہا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اپنے ہی گھر چلی جاتی۔ مجھے یہ بھی خیال تھا کہ گھر والے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی عزت لٹانے سے بہتر ہے گھر والوں سے مار پٹائی کروا لی جائے۔ اس لڑکی نے یہ بیان دے تو دیا، لیکن بیان کچا کچا سا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے کچھ سوالات بھی پوچھے تھے۔ اس نے جو جوابات دیے وہ مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتے تھے۔ میں امتیاز کو باہر لے گیا اور اسے بتایا کہ یہ معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں چاچا جی، امتیاز نے کہا۔ میرے سامنے سیدھی سادی کارروائی ہے۔ گمشدہ لڑکی مل گئی ہے، اسے اس کے وارثوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ پھنس جاؤ گے، میں نے کہا۔ تمہارے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ ہے اور یہ جہاں سے برآمد ہوئی ہے وہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے۔ زیادتی کرنے والے ملزم پکڑے بھی گئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کے وارثوں کو اس سلوک کا پتہ چلے تو وہ اوپر درخواست دے دیں کہ تھانے دار نے ملزموں کا ساتھ دیا ہے۔ امتیاز نے لڑکی کو باہر بٹھایا اور اشرف کو بلانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیجا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو اس آدمی کو تھانے لانے کے لیے بھیج دیا جس کے متعلق شمیم نے بیان میں کہا تھا کہ اشرف نے اس کے گھر رکھا تھا۔ پہلے اشرف آیا۔ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا جس میں تھانہ تھا۔ لڑکی کو بلا کر اشرف کے سامنے کیا گیا۔ کیا اس اشرف کے ساتھ تم گئی تھی؟ ہاں، شمیم نے جواب دیا، یہی ہے۔ یہ تمہارے ساتھ گھر سے نکلی تھی؟ سب انسپکٹر امتیاز نے اشرف سے پوچھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اشرف نے واویلا برپا کر دیا۔ اسے اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے۔ مت ڈر اشرف، میں نے کہا۔ یہ لڑکی بیان دے چکی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ بھاگی تھی۔ کیوں شمیم، تم نے یہی بیان دیا ہے نا؟ جی، شمیم نے کہا۔ اس نے تمہیں اغوا تو نہیں کیا؟ نہیں جی، شمیم نے جواب دیا، اور اس نے جو بیان دیا تھا وہ ایک بار پھر دے دیا۔ اشرف نے تڑپ تڑپ کر اس کے بیان کو جھوٹا کہا۔ میں نے دونوں کو باہر بھیج دیا اور کہا کہ انہیں ایک دوسرے سے دور بٹھایا جائے۔ تاجے پتر، میں نے امتیاز سے کہا، یہ کوئی خاص گڑبڑ ہے۔ لڑکی بہت چالاک معلوم ہوتی ہے۔ تم اس آدمی کو بلاؤ جس کے متعلق اس نے کہا ہے کہ اسے وہاں رکھا گیا تھا، اور خیال رکھنا اس کیس کو گول کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ لڑکی تمہارے خلاف بیان دے گی کہ تم نے اسے تھانے میں رکھا اور اسے خراب کرتے رہے ہو۔ امتیاز نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ اس آدمی کو بلا لائے۔ اوئے ادھر آ، میں نے کانسٹیبل کو واپس بلا کر کہا۔ 10-15 روپے وصول کر کے آ کر یہ نہ کہہ دینا کہ وہ گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے، اسے ساتھ لانا ہے۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں امتیاز کے گھر چلا گیا۔ تھانے کے کام میں میری دخل اندازی مناسب نہیں تھی۔ تھانے کے اسٹاف کو امتیاز نے بتا دیا تھا کہ میں کون ہوں، اور وہ سب میرا احترام کرتے تھے۔ پھر بھی ان میں سے کوئی آدمی شک کر سکتا تھا کہ میں اس واردات کی تفتیش میں کسی پارٹی کی حمایت کر رہا ہوں۔ تفتیش ذرا پیچیدہ ہو گئی تھی،
اور مجھے توقع تھی کہ آگے چل کر معاملہ دلچسپ ہو جائے گا۔ میں امتیاز کے گھر جا کر اس کی بیوی سے گپ شپ لگا کر سو گیا۔ اس کی بیوی نے بہت دیر بعد جگایا اور بتایا کہ تھانے سے کانسٹیبل آیا ہے۔ میں باہر نکلا تو کانسٹیبل نے بتایا کہ وہ آدمی آ گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ تھانے چلا گیا اور امتیاز نے اس آدمی کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ اسے میرے متعلق بتایا کہ یہ CID کے انسپیکٹر ہیں۔ ناظر بھائی، میں نے اس جوان آدمی سے کہا، میری ایک بات پہلے سن لو، جھوٹ نہ بولنا۔ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تمہارے خلاف کوئی الزام نہیں۔ ہمیں پوری شہادت مل چکی ہے کہ اس گاؤں کی ایک لڑکی تمہارے گھر رکھی گئی تھی۔ یہ بتا دو کہ لڑکی کس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور تمہارے گھر اسے کون لے گیا تھا؟ جناب انسپیکٹر صاحب، ناظر نے کہا، یہ تو میں مان نہیں سکتا کہ مجھ پر کوئی الزام نہیں۔ لڑکی کو میرے گھر میں چھپایا گیا تھا، لیکن میں سچ بولوں گا، پھر فائدے میں رہو گے۔ میں نے کہا، بولو، یہ کیا قصہ ہے؟ اس گاؤں کا یہ جوان آدمی اشرف جو تھانے میں موجود ہے میرا دوست ہے۔ ناظر نے کہا، ایک روز یہ میرے گاؤں میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس کا ایک دوست جس کا نام ناصر ہے ایک لڑکی کو ساتھ لا رہی ہیں۔ اس لڑکی کو 8-10 روز چھپا کر رکھنا ہے۔ میں پہلے تو نہ مانا، لیکن اشرف نے بتایا کہ ناصر اس کا دوست ہی نہیں بلکہ اس کے بہنوئی کا چھوٹا بھائی بھی ہے۔ اشرف نے بتایا کہ ناصر اس لڑکی کو اغوا نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنی مرضی سے آ رہی ہے اور بالغ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کو لے آئے۔ یہ دونوں اشرف اور ناصر لڑکی کو میرے گھر لے آئے۔ میری حویلی بہت بڑی ہے، اس کا ایک حصہ الگ تھلگ ہے۔ اس حصے کے ایک کمرے میں لڑکی کو رکھا۔ ناصر 2 بار آیا تھا اور لڑکی کے ساتھ بہت سا وقت گزار گیا تھا۔ اشرف بھی لڑکی کے پاس بیٹھتا ہوگا؟ امتیاز نے ناظر سے کہا۔ نہیں، ناظر نے جواب دیا، وہ جب آتا تھا تو لڑکی کو صرف دیکھتا اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ لڑکی وہاں سے بھاگ آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل صحیح ہے جی، اس نے جواب دیا۔ تم نے اتنا کچا انتظام کیا ہوا تھا کہ لڑکی نکل آئی؟ میں نے پوچھا۔ اسے ہم نے قیدی بنا کر تو نہیں رکھا تھا، ناظر نے کہا۔ وہ تو مہمان تھی، ناصر کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی تھی۔ دن رات اس کا دروازہ کھلا رہتا تھا، ادھر سے باہر کا دروازہ الگ تھا۔ ہمیں اس پر پورا بھروسہ تھا۔ بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ جھیپ گیا۔ 2-3 بات پوچھنے سے اس نے بتا دیا کہ اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی اس حرکت کا اعتراف کیا اور وہی بیان دیا جو لڑکی دے چکی تھی۔ اس شخص کے بیان سے ایک اور شخص کا نام سامنے آ گیا، یہ ناصر تھا۔ میرے کہنے پر سب انسپیکٹر امتیاز نے ناصر کو تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیجا۔ اس کے آنے تک میں نے ناصر سے کچھ اور باتیں پوچھیں، لیکن اسے اتنا ہی معلوم تھا کہ شمیم ناصر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی اور ناصر نے اشرف کی دوستی کا حق ادا کیا تھا کہ شمیم کو اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ اس نے پناہ کی قیمت شمیم سے وصول کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شمیم وہاں سے بھاگ نکلی۔ انسپیکٹر صاحب، ناظر نے آخر میں کہا، مجھے شک ہے کہ اشرف اور ناصر کے خاندانوں کی اس لڑکی کے خاندان کے ساتھ کوئی عداوت ہے اور لڑکی اسی چکر میں گھر سے نکلی ہے۔ لیکن لڑکی کہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اشرف کے پیچھے گھر سے نکلی تھی۔ میں نے کہا، عداوت ہوتی تو اسے انتقامی طور پر گھر سے یا کہیں سے اٹھایا جاتا۔ پہلی بات تو یہی غلط ہے جناب عالی، ناظر نے کہا۔ لڑکی کو اشرف نہیں ناصر لایا تھا۔ اشرف تمہارا دوست ہے، میں نے کہا۔ اس نے تمہیں تو یہ بتایا ہوگا کہ دشمنی کیا ہے۔ ناظر خاصا عقل مند لگتا تھا، بات جو بھی کرتا تھا وہ بڑے پختہ لہجے میں کرتا تھا۔ اس نے شمیم پر جس بدنیتی کا اظہار کیا تھا اس کا اعتراف بھی بڑی خود اعتمادی سے کیا تھا، اور وہ جو رائے دیتا تھا وہ بھی اچھی لگتی تھی۔ جی ہاں، وہ میرا گہرا دوست ہے، ناظر نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ عداوت کچھ ایسی معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر میرے ساتھ کرتے ہوئے اشرف شاید گھبراتا تھا۔ اس کی بڑی بہن ناصر کے بڑے بھائی کی بیوی ہے۔ ناصر کا بھائی فوج میں حوالدار ہے، وہ مشرقی پاکستان گیا تھا۔ وہاں جو جنگ ہوئی تھی اس میں وہ مارا گیا ہے، یا اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کا باپ اور سسر معلوم کرنے کئی بار گئے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں نے اڑتی اڑتی خبر سنی تھی کہ شمیم کا بڑا بھائی جو باہر بیٹھا ہوا ہے اشرف کی اس شادی شدہ بہن کے پیچھے بری نظر سے پڑ گیا تھا، یا واقعی ان کا آپس میں تعلق پیدا ہو گیا تھا، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ یہ بھی سنا تھا کہ اشرف کی بہن بدنام ہو گئی ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی نہیں بلکہ سچی بدنامی ہے۔ میں اشرف سے ایسی بات تو نہیں پوچھ سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی سگی بہن کا معاملہ تھا۔ تم باہر چل کر بیٹھو ناظر۔ سب انسپکٹر امتیاز نے ناظر کو باہر بھیج کر مجھے کہا، چاچا جی میں آپ کا بچہ ہوں، گستاخی معاف کر دینا۔ آپ نہ ہوتے تو یہ لڑکی تھانے سے خالی ہاتھ نہ جاتی۔ یہ کوئی بڑی شیطان لڑکی معلوم ہوتی ہے، 2 پولیس انسپکٹروں کو نچا رہی ہے۔ میں اسے بلاتا ہوں، اگر آپ یہاں سے چلے جائیں تو بڑا ہی اچھا ہوگا۔ اتنی خوبصورت لڑکی پولیس کے ہاتھ چڑھ جائے اور… نہیں تاجے پتر، میں نے کہا، آخر عورت ذات ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ ہم نے قاتل عورتیں بھی پکڑی ہیں، ایک سے ایک خوبصورت عورت قدموں میں آ کر گرتی تھی۔ آپ انگریزوں کے وقتوں کی بات کرتے ہیں، امتیاز نے کہا۔ آپ غلام تھے، یہ پاکستان ہے، ہم کسی کے غلام نہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ امتیاز کا مطلب کیا ہے۔ جس ملک میں جاگیردار اور بڑے زمیندار عورتوں کے کپڑے اتار کر سارے گاؤں میں ننگا پھراتے ہیں اور کوئی ان کا ہاتھ نہیں روک سکتا، وہاں تھانے میں آئی ہوئی عورت کو تھانے دار اپنی ملکیت کیوں نہ سمجھے؟ اس لڑکی پر مجھے بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ سچی بات چھپانے کے لیے قدم قدم پر جھوٹ بول رہی تھی، لیکن میں اسے ذاتی دشمن سمجھ کر سزا دینے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ امتیاز نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا، شمیم کو بازو سے پکڑ کر اور گھسیٹ کر لاؤ۔ کانسٹیبل اسی طرح لڑکی کو لایا جس طرح امتیاز نے کہا تھا۔ نیچے بیٹھ جا، امتیاز نے تھانے داروں کے سے انداز میں کہا۔ لڑکی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تو امتیاز نے اسے کہا، اب جھوٹ بولو اور دیکھو کہ تمہارے کپڑے کس طرح اترتے ہیں۔ تم بدماش اور بدکار لڑکی ہو، حرام کی اولاد، جو صحیح بات ہے وہ بتا دے۔ صحیح بات بتا تو دی ہے، شمیم نے آہستہ سے کہا۔ امتیاز نے اس کے بال اپنی مٹھی میں لیے اور زور سے اوپر کو کھینچا۔ لڑکی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے دانت بجنے لگے۔ امتیاز نے جھٹکا دے کر اس کے بالوں کو چھوڑا تو لڑکی کا سر دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اسے چکر سا آ گیا اور وہ اس طرح بیٹھی کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ فرش پر لگے، پھر وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا جو بال اتنی زور سے کھینچنے سے نکلا کرتا ہے۔ پھر یہ پانی آنسو بن گیا۔ چل قمیض اتار، امتیاز نے کہا۔ لڑکی نے اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر رکھ لیے اور اس کے چہرے پر دہشت کے تاثرات آ گئے۔ وہ میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس تک گیا، امتیاز کو پیچھے کر دیا اور میں لڑکی کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ ہم تمہیں صرف ایک موقع دیتے ہیں، میں نے کہا، سچی بات بتا دو۔ تم نے دیکھا ہے کہ ناظر اور اشرف یہاں موجود ہیں اور ہمیں بیان دے چکے ہیں، ناصر بھی آ رہا ہے۔ یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ تم ناصر کے پیچھے گھر سے نکلی تھی۔ اب اگر جھوٹ بولو گی تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا جو اس تھانے دار نے تمہیں بتایا ہے، اور اس کے بعد تمہیں جھوٹا بیان دینے اور پولیس کو گمراہ کرنے کے جرم میں قید کی سزا ملے گی۔ وہ قانون تو جانتی نہیں تھی، میں نے اسے ڈرانے کے لیے کہا، اور گھر سے بھاگنے کی سزا الگ ملے گی۔ اگر سچی بات بتا دو گی تو ہم تمہیں بالکل چھوڑ دیں گے اور یہیں سے گھر بھیج دیں گے۔ اس نے آہ بھری اور سر جھکا لیا۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بڑی زور سے بدکی۔ اسے شاید یہ لگ رہا تھا کہ میں بھی اس کے بال پکڑ کر جھنجھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور کہا کہ اب بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ میرا پردہ رکھیں گے؟ اس نے التجا کی۔ میں نے وعدہ کیا کہ تمہیں یہیں سے گھر بھیج دیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں کئی بار بتایا ہے کہ کوئی ملزم یا مشتبہ یا جھوٹا گواہ جب سچی بات کہنے پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ پہلے جھجکتا ہے اور زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہی حالت اس لڑکی کی ہو رہی تھی۔ میں ایسے افراد کی زبان رواں کرنے کا تجربہ رکھتا تھا۔ یہ لڑکی تو تھی ہی معصوم سی، اور اس پر اتنا خوف طاری ہو چکا تھا کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میرے مشفقانہ انداز اور تسلی دلاسے سے وہ کھل کر بولنے لگی۔ میں ناصر کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے کہا۔ ناصر نے مجھے اغوا نہیں کیا تھا، میں خود اپنی مرضی سے گھر سے نکلی تھی اور میں نے اپنے گھر واپس آ جانا تھا۔ میں نے 8-10 روز گھر سے غائب رہنا تھا۔ اس کی یہ عجیب و غریب بات سن کر میں پہلے تو حیران ہوا، پھر خیال آیا کہ یہ لڑکی ناصر کے ساتھ چند دنوں کے لیے عیش موج کرنے گئی تھی۔ میں نے اپنا یہ خیال اس پر ظاہر کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ناصر کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے اور وہ موج میلہ کرنے گئی تھی۔ نہیں،
اس نے تڑپ کر کہا، میرے سر پر قرآن مجید رکھ کر میرا بیان لو۔ ناصر کے ساتھ میری سچی محبت تھی۔ گاؤں میں کسی سے پوچھ لو، کسی کو بھی کبھی شک نہیں ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ یہ اوچھوں اور کمین لوگوں جیسا پیار نہیں تھا جو ایسے ہی کھیتوں میں یا کہیں اور چوروں کی طرح ملتے ملاتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھاؤ، میں نے کہا۔ یہ تم نے کیا کہا ہے کہ تم نے واپس آ جانا تھا؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں، شمیم نے کہا۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ ناصر کا بڑا بھائی بیچارہ مشرقی پاکستان کی جنگ میں شہید ہو گیا تھا، یا اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر گاؤں والوں نے اس کی بیوی پر تہمتیں لگانی شروع کر دیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ عورت ایسی نہیں۔ اسے سب سے زیادہ بدنام کرنے والا میرا بھائی ہے، جس کی اپنی بیوی بھی ہے اور ایک بچہ بھی۔ پھر اسے بدنام کرنے والے اس کے ساس سسر ہیں۔ میرا بھائی اس وجہ سے اس عورت کو بدنام کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے رشتہ نہ ملا۔ اب اس بیچاری عورت کا خاوند نہیں رہا تو میرے بھائی نے اس عورت پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ عورت اس کے ہاتھ نہ آئی اور میرے بھائی نے اسے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ یہ عورت اشرف کی بہن ہے اور ناصر اس عورت کے خاوند کا چھوٹا بھائی۔ ناصر کے والدین نے یعنی اس عورت کے ساس سسر نے اسے اس لیے بدنام کیا کہ اس کے خاوند کے جو پیسے سرکار بھیجتی ہے وہ اس عورت کے نام آتے ہیں اور اسی کے انگوٹھے سے وہ رقم اسے ملتی ہے۔ اس کے سسرال چاہتے ہیں کہ یہ رقم ان کے بیٹے کی ہے، اس لیے یہ انہیں ملنی چاہیے، یا یہ کہ اس کی بیوی یہ رقم ان کے حوالے کر دے۔ لیکن بیوی کہتی ہے کہ میں یہ رقم اپنے 2 بچوں پر خرچ کرتی ہوں اور جو بچتی ہے وہ الگ رکھ دیتی ہوں، اور مجھے اللہ کی درگاہ سے امید ہے کہ میرا خاوند واپس آ جائے گا اور میں بچی ہوئی یہ رقم اسے دکھاؤں گی۔ کیا اس عورت کے ساتھ تمہاری کبھی بات ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، وہ بہت اچھی عورت ہے، وہ کسی کے ساتھ خراب ہونے والی عورت نہیں۔ تم ناصر کے ساتھ کیوں چلی گئی تھی؟ آپ میری بے وقوفی پر ہنسیں گے، اس نے کہا۔ میں اپنے بھائی کو ایک سبق سکھانے کے لیے نکلی تھی اور ناصر نے انتقام لینا تھا۔ اشرف نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ناصر نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا بھائی ایک شہید کی بیوہ کو نہ صرف بدنام کر رہا ہے بلکہ اس پر اس نے دست درازی بھی کی ہے۔ شمیم نے دست درازی کی تفصیل یہ بتائی کہ وہ ہر جمعرات کو دلی شاہ کی خانقاہ پر کورا دیا جلانے کے لیے جاتی تھی اور وہ اپنے خاوند کی واپسی کی دعا مانگتی رہتی تھی۔ ناصر نے شمیم کو بتایا تھا کہ شمیم کا بھائی خانقاہ تک اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ایک روز شام ذرا گہری ہو گئی تو یہ عورت یعنی اشرف کی بہن خانقاہ سے واپس آ رہی تھی۔ شمیم کے بھائی نے اسے بازو سے پکڑ کر اس طرف لے جانے کی کوشش کی جس طرف کھڈ نالے ہیں۔ اس عورت نے یہ بات ناصر کو بتائی۔ شمیم نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے یہ بات سنی تو وہ غصے سے جلنے لگی۔ میں کہتی ہوں کہ گاؤں والے مجھے بدنام کریں تو میرے بھائی کو پتہ چلے کہ جس کی بہو بیٹی بدنام ہو جاتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، شمیم نے ناصر سے کہا۔ شمیم نے ہمیں سنایا کہ ناصر سوچ میں پڑ گیا، وہ بھی بڑے غصے میں تھا۔ شمیم، ناصر نے اسے کہا، تم نے مجھے ایک راستہ دکھا دیا ہے، ایک کام کرو، ایک رات گھر سے نکلو، میں تمہیں کہیں چھپا دوں گا اور کچھ دن تمہیں اسی طرح غائب رکھوں گا۔ اسی دوران میں تمہارے بھائی سے پوچھوں گا کہ تم ایک شریف عورت کو بدنام کرتے پھرتے ہو، اب بتاؤ۔ شمیم اس انوکھی انتقامی کارروائی کے لیے تیار ہو گئی اور ایک رات گھر سے نکل گئی۔ میں نے آپ کے آگے بہت جھوٹ بولے ہیں، شمیم نے کہا، یہ میں نے ناصر کو بچانے کے لیے بولے ہیں۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنے گھر واپس آ کر معلوم نہیں کیا کہنا تھا، لیکن ناصر کا نام نہیں لینا تھا۔ اگر میں ناصر کا نام لیتی تو آپ اسے اغوا کے جرم میں گرفتار کر لیتے۔ اگر آپ چھوڑ دیتے تو میرا بھائی اور باپ اس سے بدلہ لیتے۔ آپ جانتے ہیں کہ بدلہ قتل کر کے لیا جاتا ہے۔ اب بھی میں یہی کہتی رہوں گی کہ مجھے ان 2 آدمیوں نے گاؤں میں سے اٹھایا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں یہ بات کئی بار بتائی ہے کہ جن لوگوں نے کبھی جرم نہ کیا ہو اور وہ غصے اور دوسرے جذبات سے مغلوب ہو کر انتقامی کارروائی پر اتر آتے ہیں تو اسی قسم کی احمقانہ کارروائیاں کرتے ہیں، جیسی شمیم اور ناصر نے کی تھی۔ شمیم نے اپنا بیان دے کر میری منت سماجت شروع کر دی کہ میں ناصر کو نہ پکڑوں۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں سمجھا دیا کہ ناصر کو کسی بھی دفعہ کے تحت گرفتار نہیں کیا جا سکتا
کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ ناصر آیا ہوا تھا۔ میں نے امتیاز سے کہا کہ حوالدار کی بیوی کو بھی بلا لے۔ شمیم کو ہم نے الگ بھیج دیا اور ناصر کو بلایا۔ ناصر بیٹا، میں نے اسے کہا، ساری بات کھل کر سامنے آ چکی ہے، اب جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نے اگر کوئی اور جرم نہیں کیا تو یہ کوئی جرم نہیں کہ شمیم تمہارے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ بیان دے چکی ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ قصہ کیا ہے۔ اس نے بڑی جرأت سے بات کی اور وہی بیان دیا جو شمیم دے چکی تھی۔ اس نے جو اضافی باتیں کی وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔